الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ دینی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے جنت کا بیان، اور اس بیان کا یہ پہلا حصہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے متقی بندوں کے لیے آخرت میں عزت کا گھر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ، یعنی اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، یعنی اس میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی آدمی کے دل نے ان کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کی چھت کے بارے میں اگر پوچھو تو وہ رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، یعنی جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ اوپر والی جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اس کی زمین اور مٹی کے بارے میں اگر پوچھو تو وہ مشک اور زعفران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثم ادخلت الجنت واذا ترابها المسک، یعنی پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو اس کی مٹی مشک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتربتها الزعفران، یعنی اس کی مٹی زعفران ہے۔ اس کی زمین کی کنکریوں کے بارے میں اگر پوچھو تو وہ ہیرے اور موتی کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، یعنی اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں۔ اس کی عمارت کے بارے میں اگر پوچھو تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور دونوں اینٹوں کے درمیان جو مٹی یعنی گارا یا سیمنٹ لگی ہوئی ہے وہ خالص مشک کی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی بنائی، اور اس کا گارا یا سیمنٹ مشک کو بنایا، اور اس سے کہا کچھ بولو تو اس نے کہا سچ مچ مومن کامیاب ہو گئے۔ فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا تو کتنی پاکیزہ ہے، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے درختوں کے بارے میں اگر پوچھو تو ان کے سائے بہت لمبے ہیں اور ان کے تنے سونے کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود، یعنی جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ 100 سال تک سوار اس کے سائے میں چلتا رہے گا اور اس کو طے نہیں کر پائے گا۔ اگر تم چاہو تو قرآن کا یہ ٹکڑا پڑھ لو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، یعنی اس کے سائے لمبے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا
ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، یعنی جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ اس کی نہروں کے بارے میں اگر پوچھو تو وہ انہار من غیر آسن ہے، یعنی وہ ایسے پانی کی ہیں جو تازہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، یعنی اس میں دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کا مزہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، اور شراب کی ایسی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور صاف شہد کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے خیموں کے بارے میں اگر پوچھو تو وہ کھوکھلے بیچ سے خالی موتیوں کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ طولها 60 میلا للمؤمن فیها اہلون یطوف علیہم المؤمن فلا یرى بعضهم بعضا، یعنی مومن کے لیے بلا شبہ جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا ایسا خیمہ ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے، اس میں مومن کے بیوی بچے ہوں گے جن کے پاس مومن بار بار جائے گا مگر وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے۔ اس کے محلوں کے بارے میں اگر پوچھو تو وہ ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان محلوں اور بالا خانوں کی اونچائی کے بارے میں اگر پوچھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب كوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، یعنی جنتی اپنے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دور مشرق یا مغرب کے افق میں چمکنے والے ستارے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے مرتبوں میں بڑا فرق ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء کے مرتبے ہوں گے جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ جب محترم میرے بھائیوں، یہ ہیں جنت کے کچھ حالات۔ ہر عقل مند آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا کر اور نیک عمل کر کے انہیں پانے کی کوشش کرے، اور توفیق اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں ہمارا مسکن بنا دے، اور ہمیں جنت الفردوس کے قابل بنا دے، اور جنت الفردوس کے مقام کے درجے تک پہنچنے کے لیے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔